قرآن پاک کی سورت الدھاریات کی آیت 51 کے اندر اللہ تعالیٰ واضح طور پر فرماتے ہیں کہ ہم نے جن اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور اس آیت مبارکہ سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ جنات بھی انسانوں کی طرح اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ ایک مخلوق ہیں۔ ان میں بہت سی خصوصیات مشترکہ پائی جاتی ہیں۔ جنوں اور انسانوں کی الگ الگ دنیا ہے، مگر یہ رہتے ایک ہی دنیا میں ہیں۔ انہیں بھی انسانوں کی طرح عقل و شعور دیا گیا ہے، فیصلہ کرنے کا اختیار دیا گیا ہے کہ چاہے تو کسی بات کو مان لیں اور چاہے تو انکار کر دیں، مگر قیامت کے روز ان کا بھی انسانوں کی طرح حساب ہوگا۔ یہ بھی انسانوں کی طرح کھاتے پیتے ہیں، شادیاں کرتے ہیں، اپنی نسل آگے بڑھاتے ہیں اور پیدا ہو کر مرتے بھی ہیں۔ ان میں کافر بھی ہیں اور مسلمان بھی۔ جنات عام طور پر انسانوں کی زندگی میں مداخلت نہیں کرتے جب تک کہ انہیں تنگ نہ کیا جائے۔ جنات انسانوں کو عام طور پر اپنی آنکھوں سے نظر نہیں آتے جب تک کہ یہ انسانوں اور جانوروں کی شکل نہ ڈھال لیں، جبکہ ان کی اصل صورت کے اندر انسان انہیں نہیں دیکھ سکتے، لیکن یہ انسانوں کو دیکھ سکتے ہیں۔ جنات اپنی شکلوں کو جانور مثلاً سانپ، اونٹ، گدھے، گھوڑے، خچر یا کسی پرندے وغیرہ کی شکل میں بدل سکتے ہیں، جبکہ انسانوں کی شکل کے اندر خبیث شیطان کسی بھی انسان کے سامنے آ سکتے ہیں، پھر چاہے وہ جاگ رہا ہو یا نیند کی حالت میں ہو، خواب کے اندر، سوائے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکل مبارک کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شیطان ہر انسان کی شکل میں آ سکتا ہے سوائے میرے چہرے مبارک کے۔ حضرت ابو سعید خضری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مدینہ کے اندر کچھ جنات نے اسلام قبول کر لیا ہے، لہٰذا اگر تم کوئی سانپ دیکھو تو 3 مرتبہ اذان دو کہ وہ چلا جائے، اور اگر وہ تب بھی نہ جائے تو اسے قتل کر دو۔ یعنی اس حدیث مبارکہ سے واضح ہے کہ جنات کسی جانور کی شکل میں آ کر اگر کسی انسان کے سامنے آتے ہیں تو 3 مرتبہ اذان سن کر وہاں سے چلا جائے گا، کیونکہ عام طور پر شیطان جنات ہی انسانوں کو تنگ کرنے کے لیے اپنا روپ بدلتے ہیں، جو کہ اللہ کا کلام سن کر وہاں سے بھاگ جاتے ہیں، بالکل ایسے ہی جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت الخلاء جانے پر، نئے کپڑے پہننے پر اور کھانا کھانے کی دعائیں پڑھنے کی تلقین فرمائی، جس کا مقصد یہ تھا کہ اگر آپ کے آس پاس کوئی جن ہو تو کلام الہی سن کر وہاں سے بھاگ جائے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب بھی تکبیر پڑھی جاتی ہے تو شیطان وہاں سے خوف کھا کر بھاگ جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ بہت ہی مشہور ہے کہ وہ صدقہ فطرانہ کی کھجوروں کی حفاظت کی ڈیوٹی پر تھے کہ شیطان انسانی شکل کے اندر آ کر ان کھجوروں کو چوری کرنے لگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے پکڑ لیا اور یہ شخص بہت زیادہ منتیں سماجتیں کرنے لگا تو آپ نے اسے چھوڑ دیا۔ یہ شخص 3 دن تک مسلسل ایسے ہی آتا رہا اور حضرت ابو ہریرہ ہر بار اسے پکڑ لیتے، اور تیسری بار پکڑنے پر اس شخص نے کہا کہ مجھے چھوڑ دو تو میں تمہیں ایسا وظیفہ بتاؤں گا کہ اگر تم سوتے وقت اسے پڑھ لو تو صبح تک کوئی بھی شیطان تمہارے قریب نہیں آ سکتا، اور وہ یہ ہے آیت الکرسی۔ حضرت ابو ہریرہ نے یہ واقعہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تصدیق کی کہ ہاں وہ شیطان ہی تھا، ویسے تو وہ جھوٹا ہے لیکن یہ بات اس نے بالکل سچ کی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ شیطان جن کی پہچان ہم انسان کیسے کریں کہ سامنے کوئی جن ہے یا جانور یا انسان کو کوئی دماغی نفسیاتی مسئلہ ہے؟ سب سے پہلے تو یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ جنات کے جسم انسانوں کی طرح بالکل نہیں ہوتے۔ ان کے جسم میں ریڑھ کی ہڈی بالکل نہیں ہوتی۔ ان کا جسم برفانی سمندر کے اندر موجود والرس یا سی لائن کی طرح گوشت کے لوتھڑے جیسا ہوتا ہے، جیسے پرانے وقتوں میں پانی کے مشکیزے بھی ہوا کرتے تھے، لہٰذا ان کے انگوٹھے بھی نہیں ہوتے جو کہ ہڈی کی وجہ سے بنتے ہیں۔ جب یہ جسم پر مسلط ہوتے ہیں تو سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ وہ شخص پلکیں نہیں جھپکتا، وہ اپنی آنکھوں کو ایک جگہ پر مرکوز کر لیتا ہے،
بالکل مردے کی طرح، جیسے کوئی کوبرا سانپ اپنی نظروں کو ٹکا لیتا ہے۔ اس کی گردن، اس کی آنکھیں اور اس کی پلکیں بالکل ایک ہی جگہ پر سٹل ہوں گی۔ دوسری علامت یہ ہے کہ اس شخص کے پاس سے آپ کو ایسی سمیل آئے گی کہ جیسے کوئی گوشت کو پکایا جا رہا ہو۔ جب بھی آپ کسی ایسے آسیب زدہ گھر میں داخل ہوں تو آپ کو وہاں پر اسی طرح کی سمیل آئے گی، تو سمجھ جائیں کہ یہاں پر آس پاس کہیں جنات موجود ہیں۔ آسیب زدہ شخص آنکھیں اٹھا کر اوپر کو نہیں دیکھ سکتا، اس کی پلکیں بالکل جھکی رہتی ہیں، اس کا دل بالکل بوجھل ہو جاتا ہے جیسے کسی نے مٹھی کے اندر پکڑ لیا ہو۔ اس شخص سے آپ کو ایسی سمیل آئے گی کہ جیسے جانور کی کھال کو کئی دنوں کے لیے رکھ کر چھوڑ دیا جائے، اور آسیب زدہ شخص ایسی چیزوں کو دیکھنے کا دعویٰ کرے گا جن کا کوئی ظاہری وجود نہ ہو۔ ایسا شخص چیخو پکار کرے گا، بہت خوف زدہ ہوگا اور اس کی آوازیں کافی بھاری ہو جائیں گی، اور اس کا علاج تکبیر یعنی اللہ پاک کی کلام سے ممکن ہے، کیونکہ یہ خبیث جنات اس کلام سے خوف کھاتے ہیں۔ دوسری علامت یہ ہے کہ جنات کو بغیر دھوئیں والی آگ سے پیدا کیا گیا ہے، اور آگ کا بہترین علاج پانی ہے، لہٰذا جہاں بھی جنات کے وجود کا شک ہو وہاں وضو کرنا چاہیے۔ تیسرا علاج، جو کہ حدیث مبارکہ کے اندر موجود نہیں لیکن یہ علامہ جلال الدین سیوطی نے بتایا، کہ گھر کے اندر سفید مرغ کو پال لینا جس پر کوئی داغ نہ ہو، اور اس کی حکمت انہوں نے یہ بتائی کہ فرشتے کیونکہ سفید روشنی سے بنے ہیں اور جہاں پر بھی یہ جاتے ہیں اذان دے کر اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہیں، لہٰذا صبح سویرے جب یہ سفید مرغ اذان دیتے ہیں تو جنات کو لگتا ہے کہ شاید یہاں پر فرشتے موجود ہیں، اور وہ اسی خوف سے جگہ کو چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا ہے کہ اذان دینے سے یا اللہ کا ذکر اونچا کرنے سے کوئی وجہ ہی نہیں کہ ایسے جنات اس جگہ سے غائب نہ ہو جائیں۔ جادوگر جنات کو قابو کر کے ان سے کام لیتے ہیں، لیکن آپ نے کبھی ایسا نہیں دیکھا ہوگا کہ جنات جادوگروں کو یا انسانوں کو اپنی مرضی سے قابو کر کے ان سے کوئی کام نکلوائیں، جو یہ ثابت کرتا ہے کہ انسان تمام مخلوقات سے افضل ہے عقل و شعور کے اعتبار سے۔ اس لیے جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد جب ان دونوں مخلوقات کو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کروایا گیا تو اس لیے کروایا گیا کہ انسان ان دونوں مخلوقات سے افضل ہے، کیونکہ وہاں پر فرشتے بھی موجود تھے اور شیطان بھی جو جنوں میں سے تھا، اور اس نے انسان کی اس برتری کو ماننے سے انکار کر دیا اور اللہ کے حکم کو بھی جھٹلا دیا۔ اس کے بعد شیطان کو ذلیل و رسوا کر کر بارگاہ الہی سے نکال دیا گیا۔ شیطان کی نسل اسی کی طرح کافر اور شیطان بن کر انسانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور شیطان کے شر سے محفوظ رکھے، آمین۔ اگر آپ کو اس ویڈیو میں کچھ بھی اچھا لگا تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔